یا رب کسی کا نخل تمنا قلم نہ ہو، سب دکھوں پر فراق پسر کا علم نہ ہو۔ دل ناساز کی حالت دل ناساز ہی جانے، غم اولاد کی حالت صاحب اولاد ہی جانے۔ ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ہے قربانی، جو پوری دنیا میں ملت ابراہیمی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق قربانی ادا کرتے ہیں۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ کا فرمان اپنے رب کے نام پر نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ ابراہیم خلیل اللہ یہ اللہ کے مقدس پیغمبر ہیں، جلیل القدر پیغمبر ہیں، نبیوں کے بعد حضور کے بعد سب سے بڑا مرتبہ آپ کا ہے۔ آپ ہی ہیں ابراہیم خلیل اللہ جنہوں نے سب سے پہلے بغیر سلا ہوا کپڑا پہنا۔ آپ ہی ہیں ابراہیم خلیل اللہ جنہوں نے سب سے پہلے بالوں میں مہندی کا استعمال کیا۔ آپ ہی ہیں جن کا لقب ابو الزیفان کہا جاتا ہے، جنہیں جو مہمانوں کو کھانا کھلانے والے کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ ہی ہیں ابراہیم خلیل اللہ جو کعبہ کے بانی ہیں۔ آپ ہی ہیں ابراہیم خلیل اللہ جنہوں نے نمرود جیسے خدائی دعویٰ کرنے والے طاغوت سے جہاد فرمایا۔ آپ ہی ہیں ابراہیم خلیل اللہ جو نارے نمرود میں بے خطر کود پڑے۔ ابراہیم خلیل اللہ وہی ہیں جنہیں 82 سال کی عمر کے بعد اولاد عطا ہوئی۔ آپ ہی ہیں جو بار بار دعا کرتے تھے، یا رب حب لی من الصالحین، یا رب حب لی من الصالحین، اے پروردگار مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا فرما۔ جو دل سے بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھاپے میں آپ کو اولاد عطا فرمائی، جنہیں اسماعیل علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ ظاہر ہے بڑھاپے میں جب اللہ اولاد عطا کرے، جس اولاد کے لیے برسوں برس دعا کی ہو، تمنائیں آرزویں کی ہوں، وہ اولاد جب بڑھاپے میں ملے تو ہر باپ کو اس سے لگاؤ ہوگا، پیار ہوگا، انسیت ہوگی۔ بالکل بے عینی اسی طریقے سے ابراہیم خلیل اللہ اپنے بیٹے اسماعیل سے بھی پیار کرنے لگے۔ اب فرشتوں نے اعتراض کیا، مولا تو نے ابراہیم کو اپنا خلیل فرمایا ہے، چونکہ خلیل کے معنی دوست ہوتے ہیں۔ فرشتوں کا اعتراض کہ مولا تو نے ابراہیم کو اپنا خلیل کہا ہے، اپنا دوست کہا ہے۔ دوست تو وہی ہوتا ہے کہ دوست ہی کے لیے سب کچھ ہو، لیکن عالم یہ ہے مولا کہ اب تیرے علاوہ ابراہیم کے دل میں اپنے بیٹے کی محبت پیوست کر چکے ہیں۔ مولا تیرا خلیل تیرا دوست کہلانے کا حقدار تو وہ ہو سکتا ہے جس کے دل میں تیری محبت کے سوا کسی کی محبت اور نہ ہو۔ یہ فرشتوں کا اعتراض ہے۔ اب سنیں فرشتوں کے سوال کا جواب اللہ رب العزت نے اس طرح دیا کہ ان کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل کی قربانی کا حکم دے دیا، تاکہ فرشتوں کے سوال کا پورا جواب ہو جائے اور آفتاب نصف النہار کی طرح یہ حقیقت عالم آشکار ہو جائے کہ بلا شبہ ابراہیم کے دل میں اللہ کے سوا اور کسی کی محبت نہیں ہے۔ چنانچہ فرشتوں کو بھی ماننا پڑا کہ بے شک خلت کا تاج ابراہیم علیہ السلام کے سرزیب دیتا ہے، اور آپ واقعی اللہ کے خلیل اور دوست ہیں کہ اللہ کے ایک حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ اب حکم ہوتا ہے، ایک رات ابراہیم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، خواب دیکھا، کوئی کہنے والا کہہ رہا ابراہیم قربانی کرو،
صبح اٹھے، آپ کے پاس بہت سارے اونٹ تھے، 100 اونٹوں کی قربانی آپ نے پیش کر دی۔ دوسری رات پھر خواب آیا، ابراہیم قربانی کرو، آپ نے 200 اونٹوں قربانی کی۔ پھر تیسری رات خواب آیا، ابراہیم قربانی دو، آپ عرض کرنے لگے مولا اب میں کیا چیز تیری راہ میں قربان کروں؟ آواز آتی ابراہیم تم میری راہ میں اس چیز کو قربان کرو جو تم کو سب سے زیادہ عزیز اور پیاری ہو۔ اس سے ہمیں اور آپ کو معلوم ہو گیا کہ اللہ کی بارگاہ میں عمدہ چیز اللہ کو مقبول ہوا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے قربانی کے جانور میں بے عیب تلاشا جاتا ہے، بے عیب قربانی ہوا کرتی ہے، یعنی کن کٹا نہ ہو، نک کٹا نہ ہو، بے عیب ہو، عیب دار نہ ہو، پھوڑا نہ ہوا ہو، دبلا نہ ہو، کمزور نہ ہو، فربا ہو، تندرست ہو۔ تم میرے راہ میں اس چیز کو قربان کرو جو دنیا میں تم کو سب سے عزیز ہو، پیاری ہو۔ اب بتائیے بڑھاپے میں جو اولاد ملی ہو وہ عزیز نہ ہوگی، وہ پیاری نہ ہوگی؟ ہر ایک کہے گا ضرور۔ آپ سمجھ گئے میرے بیٹے کو قربانی کا حکم ہے، لیکن دیکھیے اللہ کی محبت، یہ سننے کے بعد بھی، یہ سمجھنے کے بعد بھی آپ گھبرائے نہیں، فکر مند نہیں ہوئے، بلکہ میدان تسلیم و رضا کے شہسوار بن کر بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس وقت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 7 برس، 10 برس یا 13 برس کی تھی۔ آپ بہت حسن و جمال والے تھے، بہت ہونہار تھے۔ ابراہیم خلیل اللہ اپنی بیوی حاجرہ کے پاس پہنچے اور کہا آج تمہارے بیٹے اسماعیل کی ایک بڑے دربار میں دعوت ہے، ایک بادشاہ کے دربار میں دعوت ہے۔ یہ سن کر ماں خوش ہوئی، بیٹے کو نہلا دھلا کر عمدہ نفیس پوشاک پہنا کر، کپڑا پہنا کر، بالوں میں کنگھا، آنکھوں میں سرما لگا کر تیار کیا۔ ادھر ابراہیم خلیل اللہ اپنے آستین میں چھری رسی چھپائے ہوئی، ماں نے اپنے بیٹے کی انگلی باپ کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ اب ابراہیم خلیل اللہ مکہ مکرمہ سے نکلے، مینا کی گھاٹی کی طرف رواں دوا ہو گئے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے جا رہا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ جب اللہ کو کوئی راضی کرتا ہے نا تو شیطان کے پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ درد ہوا شیطان کے پیٹ میں؟ تو یہ لوگوں اسی بات سے آپ بھی سمجھ جاؤ، جب آپ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوگے نا، دل میں خیال آئے گا، جیب میں پیسہ رکھو گے، بازار جاؤ گے، مارکیٹ پہنچو گے تو خیال آئے گا چھوڑو یہی کمزور والا دکھ رہا ہے جانور، اسی کو لے لیتے ہیں، یہ لنگڑا جانور دکھ رہا ہے اسی کو لے لیتے ہیں، کم قیمت والا ہے، کم روپے والا ہے، اسی کو لے لیتے ہیں۔ شیطان آپ کے دلوں میں وسوسہ ڈالے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ قربانی جو مقبول ہو وہ پیش ہو جائے، اس سے آپ کو روکے گا، منع کرے گا۔ شیطان کے پیٹ میں دوڑا دوڑا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حاجرہ کے پاس پہنچا۔ اسماعیل کی امی، آپ کو معلوم ہے آپ کے شوہر ابراہیم آپ کے بیٹے اسماعیل کو کہاں لے گئے ہیں؟ ہاں معلوم ہے، ایک بادشاہ کے دربار میں دعوت میں لے گئے ہیں۔ نہیں، دعوت میں نہیں بلکہ انہیں ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ خاموش رہو، چپ رہو، اے بوڑھے شخص، اے آنے والے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ نہیں، ذبح تو نہیں کر سکتا ہے، لیکن انہیں لگتا ہے انہیں اللہ کا حکم ہوا ہے، اتنا سننا تھا۔ ماں آج کی ماں نہیں تھی کہ شوہر پر ناراض ہو جائے، اتنا دن تک مجھے بیابان میں چھوڑ دیا بغیر کھانا پانی دانا کے، اور اس کے بعد بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے آ گئے۔ میں ان کی خبر لیتی ہوں، آج کی ماں ہوتی تو ایسا کہتی، لیکن وہ اللہ والی جب سنا اللہ کا حکم، اللہ کا پیغام، اللہ کا خواب،
تو گھبرائی نہیں، بلکہ اسی آنے والے کو، اسی شیطان کو ڈانٹا پھٹکارا، کہا تو تو شیطان معلوم ہوتا ہے، ارے میرا تو ایک بیٹا اسماعیل ہے، اگر اسی طریقے سے میرے ہزاروں اسماعیل ہوتے تو ایک ایک کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کرتی ہوئی چلی جاتی۔ اللہ اللہ، اتنا سننا تھا، وہاں سے بھاگا شیطان، آیا اسماعیل علیہ السلام کے پاس، بیٹا معلوم ہے تمہیں تمہارے باپ کہاں لے جا رہے ہیں؟ ہاں دربار میں جا رہے ہیں، دعوت میں بادشاہ کے۔ کہا نہیں، تمہیں غلط بتایا گیا، دعوت میں نہیں بلکہ تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ وہ بھی کہنے لگے عجیب بات میں ہو آپ، کیسی بات کرتے ہو؟ کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کہا نہیں، ذبح تو نہیں کرتا ہے، لیکن اللہ کا انہیں لگتا ہے حکم ہوا ہے۔ کہا جب اللہ کا حکم ہوا ہے تو میں بھلا کون ہوتا ہوں جو ان کی راہ میں رکاوٹ بنوں؟ ارے میری تو ایک جان ہے، جان دے دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، میں تو یہ سوچوں گا۔ اسماعیل علیہ السلام نے کنکر اٹھایا اور شیطان کو دے مارا، وہاں سے بھگا۔ اب آیا ابراہیم خلیل اللہ کے پاس، کہا ابراہیم کیا غضب کر رہے ہو؟ کیا ایک خواب کو تم نے حقیقت مان لیا ہے؟ ارے چھوڑو، کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ ایک خواب کو حقیقت مان بیٹھے ہو، دوسرا کوئی کام کر لو، نظر انداز کر لو، بڑھاپے میں تم نے اولاد کو پایا اور اس کے بعد ذبح کرنے کے لیے طلوع ہو گئے، راضی ہو گئے۔ اللہ اللہ، اتنا سننا تھا۔ اللہ کی محبت جب دلوں میں پیوست ہو جاتی ہے نا تو کوئی بات اور سنائی نہیں دیتی ہے، کسی کی باتوں میں کوئی نہیں آتا ہے، فوراً تڑپ گئے، کہا نادان مردود، تو شیطان معلوم ہوتا ہے، ارے میرا خواب شیطانی نہیں بلکہ میرا خواب رحمانی ہے، یہ اللہ کا حکم ہوا ہے، میں اس پر بجا لاؤں۔ آپ نے بھی کنکری اٹھایا اور اس کو مارا، وہاں سے وہ بھاگا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل سے کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا بیٹے تیری کیا رائے ہے؟ آج کا بیٹا ہوتا کہتا ابا جان کیا غضب کر رہے ہو، آپ ذبح کرنے کے لیے مجھے لائے ہو؟ بالکل نہیں، میں ذبح ہوں گا، لیکن ایک نیک بیٹا، صالح بیٹا، ابراہیم علیہ السلام نے مانگا تھا رب حب لی من الصالحین، مولا مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا فرما۔ باپ کا حکم سنا کہ رب کا انہیں حکم ہوا ہے، فوراً راضی ہو گئے، اور اسی بہترا نہیں کہا کہ ابا جان آپ کو اللہ کا حکم ملا تو آپ مجھے ذبح کر ڈالیے، بلکہ 2 قدم آگے بڑھ کے فرمایا، کہا ابا جان ذبح کی بات آپ کرتے ہو، ما تومر، قال یا ابت افعل ما تومر، اے ابو جان ذبح کی بات کرتے ہو، جو مرضی آئے وہ کیجئے، میں نہ روؤں گا، نہ گھبراؤں گا، نہ چلاؤں گا، بلکہ صبر کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں قربان ہو جاؤں گا۔ اس لیے کہنے والے نے کہا کہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ کہاں ابو جان میری ایک وصیت ہے، میری وصیت یہ ہے کہ میرے ذبح ہونے سے پہلے میرے ہاتھ اور پاؤں کو رسیوں سے جکڑ کر باندھ دے، تاکہ بوقت ذبح کہیں میرا تڑپنا دیکھ کر آپ کے جو سینے میں دل ہے وہ کہیں رک نہ جائے، اور آپ قربان کرنے سے مجھے آپ کا ہاتھ رک نہ جائے۔ دوسری وصیت یہ ہے کہ مجھے آپ منہ کے بل لٹائیں، کیونکہ میرا حسین و جمیل چہرہ دیکھ کر آپ کے جو سینے میں ہے دل ہے وہ دھڑک جائے گا اور آپ کا ہاتھ جنبش کر جائے گا۔ تیسری وصیت یہ ہے ابو جان میرے ذبح ہونے کی خبر میری ماں کو مت دینا، ورنہ مامتا کی ماری میری دکھیاری ماں میرے غم کو برداشت نہ کر سکے گی، اور شدت غم سے اس کا سینہ چار چاک 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 ہو جائے گا اور میرے غم کو برداشت نہ کر سکے گی۔ اتنی گفتگو ہونے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اسماعیل علیہ السلام کو منہ کے بل لٹا دیا، چھری کو گلے پہ رکھ دیا۔ عالم کیا ہوتا ہے یہ آپ انشاءاللہ آگے سماعت کریں گے، بڑا دردناک واقعہ ہے، آگے ضرور آپ سماعت کریں گے۔